سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پی ٹی آئی کے رہنما سردار عثمان بزدار نے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ 14 ماہ سے مختلف عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں۔ مختلف منصوبوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کا مقدمہ، چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق فیصلہ محفوظ، اینٹی کرپشن حکام کی 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا پی ٹی آئی کے مرکزی صدر کو لاہور کی ضلع کچہری میں پیش کیا گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، وہ بے گناہ ہیں، عدلیہ پر بھروسہ ہے، ہمیشہ سے افواج پاکستان کے حامی رہے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کو کل ان کے گھر کے قریب سے حراست میں لیا گیا تھا۔ جیل میں کوئی بدسلوکی نہیں ہوئی۔ جلاؤ گھراؤ کیس میں پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین کارکنوں کی تردید، صنم جاوید نے کہا جیل میں رکھنا ہی زیادتی ہے۔ صنم جاوید کی والدہ نے بتایا جیل میں خواتین کے لیے بہت اچھے انتظامات دیکھے، ان کی بیٹی کے بیانات پر وہ خود بھی شرمندہ ہیں۔ عالیہ حمزہ بولی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پی ٹی آئی کی 7 خواتین کے جوڈیشل ریمانڈ میں 1 روز کی توسیع کر دی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے خدیجہ شاہ کی رہائی کی درخواست پر سماعت 12 جون تک ملتوی کر دی۔ جہانگیر ترین گروپ مزید مضبوط ہونے لگا۔ سابق صوبائی وزیر پیر سعید الحسن جہانگیر ترین گروپ میں شامل۔ عبدالحی دستی، نیاز کشکوری، کیسر مکسی کا بھی جہانگیر ترین کو جوائن کرنے کا فیصلہ۔ سابق ارکان اسمبلی جہانگیر ترین سے ملاقات کریں گے۔ سابق صوبائی وزیر فیاض چوہان نے بھی جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہونے کا عندیہ دے دیا۔ جہانگیر ترین کی جانب سے آئندہ ہفتے نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان متوقع۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے جہانگیر ترین سے رابطے۔ آج بھی لاہور میں اہم سیاسی شخصیات جہانگیر ترین سے ملاقات کریں گی۔ پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئی۔ تحریک انصاف کے سابق ایم این اے جواد حسین پیپلز پارٹی میں شامل۔ وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کے ساتھ نیوز کانفرنس میں اعلان کیا۔ فیصل کریم کنڈی نے 9 مئی کے واقعات کو منظم کارروائی قرار دیا، کہا منصوبہ بندی کے تحت حملے کیے گئے۔ جواد حسین بولے 9 مئی کے واقعات 12 ماہ سے بنائے گئے بیانیے کا نتیجہ ہیں۔ دوسری جانب سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے بھی تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی صدارت چھوڑ دی۔ نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کرانے کے لیے مسلم لیگ نون نے سر جوڑ لیے۔ نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت کا ویڈیو لنک اجلاس۔ پاناما کیس میں نظر ثانی اپیل کی بجائے 62(1)(f) سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کی جائے گی۔ نون لیگ تاحیات نااہلی کو ایک بار کے لیے 5 سال کی نااہلی میں تبدیل کرنے کی درخواست دے گی۔ حق میں فیصلہ آنے کی صورت میں نواز شریف اور جہانگیر ترین دونوں کی تاحیات نااہلی ختم ہو جائے گی۔ 5 سال کی نااہلی کی صورت میں یہ مدت پہلے ہی پوری ہو چکی۔ ملک کی معاشی، سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ نواز شریف کی غریب طبقے کو ہر حال میں ریلیف دینے کی ہدایت۔ جلاؤ گھراؤ کے ملزموں کو ضمانتیں ملنے کا فیصلہ چیلنج۔ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے ضمانت منسوخی کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا گیا کہ اب تک انسداد دہشت گردی عدالت نے 310 ملزموں کی ضمانتیں منظور کی۔ ملزمان نے ریڈیو پاکستان کے دفتر سمیت دیگر املاک کو نقصان پہنچایا۔ ملزمان دوبارہ یہ جرم کر سکتے ہیں، ضمانت منسوخ کی جائے۔ 9 مئی کے فسادات، پی ٹی آئی کے ایک اور شرپسند سرغنہ کی شناخت۔ ناظم عباس چنیوٹ سے تحریک انصاف کا نمائندہ اور نثار کالونی لاہور کا رہنے والا ہے۔ 9 مئی کے حملوں میں ناظم عباس کلیدی کردار رہا، توڑ پھوڑ کرنے والوں کی صف اول میں شامل رہا۔ ملزم فوج مخالف نعرے بازی اور دیگر شرپسندوں کی سرپرستی کرتے ہوئے انہیں اشتعال دلاتا رہا۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث دیگر شرپسندوں کی شناخت کا سلسلہ بھی جاری۔ حکومت کا چیئرمین پی ٹی آئی سے مذاکرات سے پھر انکار۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں موجودہ حالات میں چیئرمین پی ٹی آئی سے مذاکرات پر شہداء کے خاندانوں کا رد عمل آ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے سربراہ نے مذاکراتی کمیٹی تو بنائی لیکن خود سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ وہ سنجیدہ ہیں تو وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ کریں، ان کی قیادت مثبت جواب دے گی۔ 9 مئی کو شرپسند عناصر جناح ہاؤس سے لیپ ٹاپ اور دیگر حساس دستاویزات بھی لے گئے جنہیں فوج ہی برآمد کرے گی۔ فوجی تنصیبات پر حملوں کے منصوبہ ساز پر مقدمہ فوجی عدالت میں چلے گا۔ سابق وزیر اعظم تنویر الیاس کی امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سردار تنویر الیاس نے کہا استحکام کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز اپنا کردار ادا کریں۔ ایک خود ساختہ سیاستدان نے اقتدار کی ہوس میں ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا۔ سراج الحق نے کہا ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ بزنس ٹو بزنس بارڈر ٹریڈ میکینزم
टूरिज्म 2023 का इतला। पाकिस्तान ईरान और रूस से खाम तेल, LNG और LPG दरामद कर सकेगा। SRO के तहत हुकूमती और निजी कंपनियां बॉर्डर ट्रेड कर सकेंगी। माल के बदले माल के तहत गजाई अशिया, सनती खाम माल, केमिकल्स और मशीनरी की तिजारत की इजाजत। बॉर्डर ट्रेड सिस्टम के तहत अफगानिस्तान से मिनरल्स, मेटल्स और कोयला दरामद किया जा सकेगा। IMF के बगैर बजट प्लान बी पर कल से काम का आगाज। आइंदा 13 माह के दौरान डॉलर की दस्तयाबी के लिए मुतबादिल प्लान तश्कील। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक कम हजम की अदायगियाँ यकीनी बनाने के लिए कलील मुद्दती कर्जे लिए जाएंगे। कर्जों को इम्पोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान को आइंदा 12 माह 27 अरब डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानियों से मिलने की उम्मीद है। 31 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट का तखमीना। ट्रेड पॉलिसी आइंदा हफ्ते जारी कर दी जाएगी। बजट से कबल 10 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल की जेर सदारत सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का इजलास। 114 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। 96 अरब के 3 मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एकिंग को 8 साल। एलामिया के मुताबिक गवादर एयरपोर्ट की लागत 60 अरब रुपए तक मंजूर। 22 अरब का सिंध सोलर पावर प्रोजेक्ट। 3.6 अरब रुपए से स्कर्डू में यूनिवर्सिटी और 800 मेगावाट मोहम्मद डैम को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने का मंसूबा भी शामिल।